الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم محبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال دو پٹا محمد کی غلامی کا. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے لیکن پرواہ نہیں کرتے. وہ جہنم میں گیا جو آقا سے مستغنی ہوا. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. نبی کی غیرت و حرت پہ مرنا عین ایمان ہے. سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین کرام عزیز دوستو پیارا بزرگوں بھائیرو اللہ تبارک و تعالی جا لکھیں احسان ان مالک کریم رب جا کروڑا کرم جے رب العالمین اوائیں اساں کے گھرائے کرے قرآن مجید جے بدھن ऐं ॿुधाइण जो मौक़ो नसीब फरमायो आहे. सभु चओ आमीन. रब्बुल आलमीन जी बात बारगाह ज़दी में दुआ है. अल्लाह ताला जल्ल जलालहू मूं जो चवण अवां जो ॿुधण पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमाए. चओ आमीन. दुनिया में ईमान सां रहाए वरी शल ईमान सां लॾाए. दुनिया में सोने हबीब जो सच्चो ऐं पक्को उम्मती बणाए. दुआ कयो त अल्लाह आखिरत में मुस्तफ़ा जी शफ़ाअत जो सायो नसीब फरमाए. जंहिंखे पाक पैगंबर जी रहमत वारे नबी जी शफ़ाअत मिली यकीन जानो तो वो दुनिया में भी कामयाब आ त आखिरत में भी कामयाब आ. जंहिंखे पाक पैगंबर जी शफ़ाअत जी का ज़रूरत नाहे जंहिंखे पैगंबर सां मोहब्बत नाहे जंहिंखे नबी पाक सां निस्बत नाहे जेको पाक नबी सां मोहब्बत नथा रखनि उहे दुनिया में भी ख्वार आहिनि त आखिरत में भी ख्वार आहिनि. अल्लाह जी बारगाह में असी सुन्नी अहल सुन्नत वल जमात वारा दुआ घुरंदा हूं. मौला दुनिया में अदब सां रहा दुनिया में ईमान सां रहा वरी जॾहिं दुनिया में
دنیا کا لڑائے آخرت کے طرف روانو کرے تب ایمان سا روانو کا جائے. سنی جماعت جو جی ہاں دعا ہے تو رب شلسا کے مصطفیٰ جی ذات جو ادب نصیب فرمائے. سرکار فرمائن تھا تو ملا ادب لہو لا ایمان لہو، جے میں ادب کونے ان میں ایمان کونے. ڳالهايو تو صحیح، جے میں ادب کونے ان میں ایمان کونے، جے میں ایمان کونے وہ بے ایمانا. ہانے ڈٹھو ونی تو مصطفیٰ جی ذات جے لائے ادب واری جماعت کیڑی آ، چو سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالی جل جلالہ پانچے بانن کے مخاطب تھی کرے فرمائے تو تے مجھا بانو یاد رکھو کہ اوہاں جے دل میں جے کرے مجھے محبوب جو ادب نہ ہے، جے کرے مجھے مصطفیٰ سا محبت نہ ہے تو یقین جانو تو دنیا میں نہ ماں اللہ تواں کے ملی سگا تھو، نہ تواں مجھا بانا سچا بنجی سگو تھا، نہ ماں رب تواں سا ملی سگا تھو. قرآن کریم جے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے تو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جو سبحان اللہ. قرآن کریم اطلاع دنو دنیا میں رہن وارو پاک پیغمبر تے کلموں پڑھن وارو مو اللہ جو رزق کھائن وارو مو رب جا بانا سدائن وارو ماں اللہ تعالیٰ جل جلالہ تو تمہاں کے حکم فرمایا کہ اواں پانجو آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خبردار اواں پانجے آواز کے مجھے سونے نبی جے آواز کا بلند نہ کجو. اے کیڑی طرح بلند نہ کیو، مجھے سونے حبیب سا گالایو تو جھکا تھی کرے گالایو، مجھے سونے حبیب سا گالایو تو آستے گالایو، حبیب سا کلام کیو تو آستا کلام کیو. یہ ایک بے سا وڈے آواز سا گالائندا ہو ایڑی طرح مجھے مصطفیٰ سا کلام نہ کیو. اے ایڑی طرح صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. قرآن کریم اطلاع ڏنو تو جی تواں ایک بے سا ڳالهائيندا ہو کلام کندا ہو ایڑی طرح مجھے مصطفیٰ سا کلام نہ کيو، ایڑی طرح مجھے حبیب سا نہ ڳالهايو، وڈو آواز مجھے مصطفیٰ جے ساموں نہ کيو. جے کندا آواز کے بلند مجھے حبیب کھان تو ماں تواں جا عمل ایے تباہ کرے چھڑیندس، برباد کرے چھڑیندس جو تواں کے خبر نہ پوندی تو سانجا عمل ویا کارے. مجھا دوستو قرآن کریم ادب سکھاریو مصطفیٰ جی ذات کے بابرکات کے بارے میں تو مجھے حبیب سا محبت رکھو. بیجاتے قرآن کریم اطلاع دینو قل ان کنتم تحبون اللہ. اے مجھا محبوب اعلان کر ان کے چاہو جے کرے محبت رکھنا چاہو تا اللہ سا، اللہ تو تمہاں کے دس دے تو فتبعونی مجھے حبیب جی تابع داری کرو، میرے محبوب کی تابع داری کرو، میرے نبی کے ساتھ محبت رکھ لو. اگر تم لوگ میرے پیغمبر کے ساتھ محبت رکھو گے تو فتبعونی میرے حبیب کی تابع داری کرو گے یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تم سے دوستی رکھوں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، رب کہتا ہے پھر میں تم سے دوستی بھی رکھوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تب معاف کروں گا کہ جب میرے نبی کے ساتھ محبت کرو گے، میرے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو گے، فتبعونی میرے محبوب کی تابع داری کرو گے تو یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے دوستی رکھوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں اللہ تب دوستی رکھوں گا جب میرے محبوب کی تابع داری کرو گے، میرے پیغمبر کی غلامی اختیار کرو گے. کس طرح سے غلامی اختیار کرنا چاہیے؟ اب میں بھی دعویٰ کرتا ہوں ہم سنی بھی نبی کے غلام ہیں، اب نجدی بھی دعویٰ کرتا ہے، یہ وہابی جو بندی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلاموں سے پوچھ لو پیغمبر کے غلام پیغمبر کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. سرکار
صحابی ہے میرے محبوب کا دیوانہ اور پروانہ ہے، حضور کی خدمت میں آیا، رحمت دو عالم نے پوچھا اے میرے صحابی حسان مجھے بتا دیجیے کہ میرے بار کے بارے میں آپ نے کوئی شاعر بنایا نہیں، آپ بڑے شاعر ہیں، میری محبت میں آپ شاعری کرتے ہیں۔ حضرت حسان نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے آپ کے بارے میں شاعر بنائے ہیں، لیکن شاعر میں میں نے تجھے تو بے عیب بنایا۔ اللہ پیغمبر جو غلام حضرت حسان تو فرمایا اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، مجھو عقید و یوبیا تو کہ اللہ ہر چیز کا بے عیب کرے پیدا فرمایا ہوا، ہر چیز کا بے عیب ہی۔ یا رسول اللہ تمہیں کوئی عیب ہے؟ اللہ کی ذات بھی بے عیبا، تجھی ذات بھی بے عیبا، اللہ پیدا کرنے میں بے عیبا، مصطفیٰ تو پیدا کرنے میں بے عیبا ہی، وہ پیدا کرنے میں لا شریکا، تو پیدا کرنے میں بے مثال ہے، تو مصطفیٰ جو ڈالنا ہے صحابی جو عقید ہوا پیغمبر بے مثال، نبی بے مثال ہے، بے عیبا نبی جی ذات کے اللہ بے عیب کرائے بنائے پیدا فرمائے ہوا پیغمبر بے عیبا۔
साथ में बैठकर कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये भी कहता है और लिखता है कि इस नमाज के अंदर गद्दा का ख्याल आ जाए तो ठीक है, क्योंकि मुल्ला को प्यार ही गद्दा के साथ है। बात समझ रहे हो या नहीं? अगर नमाज के अंदर हम बिस्तरी का ख्याल आ जाए तो फिर नमाज हो जाएगी। पता चला इसको नमाज के अंदर ख्याल ही यही आता है, हम बिस्तरी का ख्याल आया, बुरे ख्याल आए, गद्दा का ख्याल आया, पता नहीं गद्दा से करता है या करवाता है, पता नहीं कि इसका गद्दा से ताल्लुक क्या है। गद्दा से ताल्लुक ये होगा मेरे ख्याल में, इसलिए कहता है कि मेरा नमाज में भी गद्दा की तरफ ख्याल होता है। अरे जिसका ख्याल नमाज के अंदर गद्दा के साथ है तो बता के उसकी नमाज होगी? जिसका ख्याल मदीने वाले के तरफ होगा नमाज तो उसकी कामिल है। पता चला तू बेअदबियां ढूंढता है, बेअदबियां करता है। पैगंबर की बेअदबी करने वाला मुसलमान, जोर से बोलो, पैगंबर की बेअदबी करने वाला मुसलमान, उसके कलमे पर एतबार, उसकी दाढ़ी लंबी पर एतबार, उसके तबलीग पर एतबार, उसके लंबे सज्जों पर एतबार। तुम ये कहते हो कि ये भी मौलवी हैं, वो भी मौलवी हैं, सुन्नी आजकल अबोज सुन्नी जो कहता है अल्लाह कहता है ये भी मौलवी है, वो भी मौलवी है, हम उनके भी पीछे नमाज पढ़ेंगे, इनके भी पीछे नमाज पढ़ेंगे। हमारा अकीदा यह है कि नमाज उसके पीछे होगी जो मुस्तफा का आशिक है, जो नबी का, और जो नबी का बेअदब है उसके पीछे नमाज है, लहावी के पीछे नमाज है, इस मुल्ले के पीछे नमाज है कि ये मुस्तफा का बेअदब है, नबी का बेअदब है। कि लिखता है कि नबी कपड़ों से जुएं निकालता था, शर्म नहीं करता, इसको गैरत नहीं आती। पैगंबर के लिए ये लिखता है आज मुझे बताओ कि आप लोगों के कपड़ों में से जुएं नहीं निकलते, क्या मेरा नबी इतनी सफाई नहीं करता था? मेरे नबी पाक के बारे में ये अल्फाज बोल दे कि रहमत वाले नबी के कपड़ों में जुएं थे। आज मौलवी अपने लिए नहीं कहता कि मेरी दाढ़ी में जुएं हैं, मेरे सर में जुएं हैं, मेरे कपड़ों में जुएं हैं। आज एक भी मौलवी अपने लिए नहीं कहता और नबी के लिए ये लिखता है। पता चला कि ये भी नबी का आशिक नहीं है, नहीं हो सकता कि हम सुन्नी तो ये ढूंढते हैं कि मुस्तफा का मकाम क्या है, तारीफ क्या है, अजमत क्या है, नबी की अजमत को बयान करते हैं, नबी के मकाम को बयान करते हैं, मुस्तफा के इल्म को बयान करते हैं, नबी के नूरानियत को बयान करते हैं और पैगंबर के बशरियत को बयान करते हैं। वो बशरियत बेमिसाल, वो नूरानियत बेमिसाल, मेरे नबी को खुदा जाने और खुदा को मुस्तफा जाने। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हमारा ये अकीदा है कि मेरा नबी बेअयब है, हमारा नबी बेअयब है। हम नबी का अदब करते हैं, जो अदब करते हैं वो ही फलाह पाएंगे, जो अदब करते हैं उनको ही मकाम हासिल होगा, और जो बेअदब हैं वो यहां पर भी जलील हैं, आगे भी जलील हैं। इनका दुनिया में हशर क्या है और आगे हशर क्या होगा, दुनिया में ये कितने जलील हैं, आखिरत में कितने जलील होंगे। इस वक्त भी देखोगे कि ये मुल्ला पेटियां उठाता हुआ दर दर पे नजर आएगा और सुन्नी तुम्हें अपने मदरसे में ही नजर आएगा। वैसे कहते हैं गैरुल्लाह से मत मांगो, अल्लाह के बगैर किसी से मत मांगो, और फिर देखोगे तो रोड पे भी वही मुल्ला खड़ा होता नजर आता है, वही मुल्ला कि दे दो चंदा वरना हो जाओगे अंधा। यही है हमारा धंधा, ये मौलवी का धंधा बना हुआ है। ये पेटी उठाकर गैरों से मांग रहा है, फिर जाने वाला चाहे हिंदू हो, जाने वाला चाहे मुसलमान हो, चाहे जाने वाला चाहे नजदी हो, जाने वाला चाहे शिया हो, जाने वाला चाहे अहल हदीस हो, जाने वाला चाहे सुन्नी मसलक का मुसलमान हो, लेकिन ये सबसे मांगता है। पता चला सबसे मांगना शिर्क इनके नजदीक नहीं, लेकिन अल्लाह के वलियों से दुआ जाकर मंगवाना इसके नजदीक शिर्क की फतवा लग जाती है। मेरे भाइयों ये बात समझ लो, बलोचिस्तान वालों ये बात समझ लो कि इनका बातिल मजहब, बातिल फिरका है और मजहब के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। ये अमेरिका के एजेंट हैं, ये अमेरिका के एजेंट हैं। पता चला कि तालिबान को भी खुद इन्होंने मरवा दिया। यहां पर जुलूस निकालते थे और कहते थे मुशर्रफ साहब हम जुलूस निकाल रहे हैं और तेरी ये पॉलिसी रहे। ये जाकर राब्ता करते थे कि कितने मौलवियों ने जुलूस निकाले हैं, क्या क्या किया है। मेरे दोस्तों यही मौलवी खामोश क्यों हो गए? कुछ को पैसे मिल गए और कुछ को धमकी मिल गई तो छोड़ दिया कि इन्होंने अपना पेट भरने के खातिर पैसा हासिल किया है। और वो आज नारे कहां है?
جو نارو میں راستے میں کھڑے ہو کر جناب مشرف صاحب کا پتلا جلاتے تھے، آج وہ مولوی کہاں چلے گئے ہیں؟ جو جناب مشرف صاحب کا پتلا جلانے والے، آج وہ مولوی کہاں چلے گئے ہیں؟ جو مشرف کو گالیاں دینے والے تھے، آج کہاں چلے گئے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ ظالم کسی بھی حاکم کو برداشت نہیں کرتے۔ جب جنرل ضیاء الحق آیا تھا، انہوں نے قادیانیت کی فتویٰ دی تھی، یہ قادیانی ہے۔ جنرل ضیاء الحق نے دیکھا یہ ملا ڈیزل، یہ پیسے کے پجاری، یہ دولت حاصل کرنے کے خاطر یہی چیخیں لگاتا ہے، یہی راڑے مارتا ہے اور یہی باتیں کرتا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے کہا ان ڈیزل مولویوں کو ڈیزل دے دوں، خود خاموش ہو جائیں گے۔ جب جنرل ضیاء الحق نے اعلان کیا مدرسے کے مولویوں آ جاؤ زکات دوں تمہیں، تو یہ مولوی چلے گئے زکات لینے کے لیے۔ جب زکات ملی، مولویوں نے آ کر مدرسے میں نعرے لگائے کہ مرد مجاہد، مرد حق، ضیاء الحق، مرد مجاہد، مرد حق، ضیاء الحق۔ یہ نعرے ان مولویوں کے تھے کہ جب زکات ملی تو وہ مرد مجاہد بنا، جب پیسہ نہیں دیتا تو یہ قادیانی تھا۔ آج بھی مشرف کے لیے تو یہی باتیں کرتا ہے، پھر آگے آ کر پھر یہی مشرف کو تو بڑا ولی مان لے گا، بڑا کوئی غوث مان لے گا، لیکن پتہ چلا کہ تجھے دولت مل جائے پھر تو بیویاں بھی حوالے کر دیتا ہے۔ بڑا بے غیرت ہے، خدا کی قسم یہ لٹانے والا ہے۔ ایسے مسلک سے خدا پناہ میں رکھے، ایسے بد عقیدہ سے خدا پناہ میں رکھے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کریں گے، نبی پر قربان کریں گے، ہمارے بچے پیغمبر پر قربان، ہمارے ماں پیغمبر پر قربان، ہمارے بہنیں پیغمبر کی عظمت پر قربان، ہمارے بچے پیغمبر کی عظمت پر قربان، ہمارے جانے پیغمبر کی عظمت پر قربان۔ ہم یہ پکاریں گے کہ یا رسول اللہ، جب تک ہمارے جسم میں اور جان رہے اور تیرا کلمہ ہماری زبان پر جاری رہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یا رسول اللہ پکارتے ہوئے دم نکالیں گے، اور تو یا امریکہ اور یا امریکہ مدد پکارتے ہوئے تو دم نکال دے گا۔ تیرا عقیدہ تو یہ ہے نا؟ جب صدام صاحب کا مسئلہ چلا تھا، امریکہ کی جنگ لگی، اس وقت یہی مولوی احتجاج کرتا تھا، جلوس نکالتا تھا۔ ہاں، اب افغانستان کے لیے جلوس نکالتا ہے، احتجاج کرتا ہے۔ جب صدام کا مسئلہ چلا، یہ مولوی کہاں گیا تھا؟ خاموش تھے، اس کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اس وقت سنیوں نے نعرہ لگایا تھا، کیوں لگایا تھا؟ کہ بغداد میں ہمارا ہی تو پیر تھا نا، حق چار یار تم دستگیر۔ پتہ چلا، توجہ ہو، جہاں بغداد میں دستگیر تھا، یہ کہتے تھے صدام ختم ہو جائے گا، نیست و نابود ہو جائے گا، برباد اور تباہ ہو جائے گا۔ لیکن صدام نے کہہ دیا جس کے پاس پیران پیر ہو اس کو تباہ کرنے والا کون ہے؟ جس ملک میں دستگیر رہے اس ملک کو کون تباہ کر سکتا ہے؟ ارے ملا، پتہ چلا صدام کو چیلنج دی گئی تھی، صدام آج بھی زندہ ہے، صدام کے عوام بھی زندہ ہے، اور جب تم نے باطل نے ان کے ساتھ ٹکر کھایا تھا تو پھر ٹکر کھانے کے بعد داڑیاں کہاں چلی گئی؟ وہی مولوی داڑیاں مڈا رہا ہے، کاٹ دو، یہ گورینوں سے بچ جائیں، داڑیاں مڈانے لگا، مونچھیں کٹوانے لگا۔ پتہ چلا تیری مجاہدی یہ ہے، جب تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے داڑھی مڈا دیتا ہے۔ لیکن یہ تو عراق والے تھے، جنہوں کے بم جب آتے تھے تو بغداد والا راستے میں ہی بموں کو روک کر ختم کر دیتا تھا۔ امریکہ یہ ارادہ مت کر کہ میں سپر پاور ہوں اور عراق کو ختم کروں گا، لیکن جب میں پیروں کا پیر عراق میں رہتا ہوں، تیری کیا مجال ہے کہ تو عراق کو ختم کر سکے؟ پتہ چلا آج اگر یہ ہندوستان کے حکمران اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ختم کرتے ہیں، یہ ان کی بھول ہے کہ پاکستان میں کلندر رہتا ہے، پاکستان میں داتا علی حجویری رہتا ہے، پاکستان میں حضرت خواجہ فرید رہتا ہے، پاکستان میں میرا دلبر صاحب پیر رہتا ہے، پاکستان میں کمبر والا پیر رہتا ہے، پاکستان میں مشوری کی گاڑی رہتی ہے، پاکستان میں پیر پاگارو رہتا ہے۔ جہاں پاگارو ہوگا اور وہاں تیری کچھ بات نہیں چل سکتی۔ پتہ چلا کہ یہاں پاکستان میں بھی پیر ہیں، وہاں دستگیر تھا اور یہاں دستگیر کے غلام ہیں۔ جہاں دستگیر تھا اس کو بھی ختم کوئی نہیں کر سکا، اور جہاں دستگیر کے غلام ہے، جہاں دستگیر کے اولاد رہتی ہے، ان کو بھی ختم کوئی۔ جہاں پیروں کے غلام نہیں تھے نا، داڑیاں ان کی منڈائی گئی،
اور مونچھیں اس نے کٹوائی تھی. پاکستان کے اندر رہنے والے سنی بھائیوں، خدا کی قسم تمہاری عظمت ہے، تم سنی حق پر چلنے والے ہو، حق کا راستہ تمہارا ہے. اس لیے تو میرے رحمت والے نبی نے کہا تھا اگر حق پہ چلنا چاہتا ہے تو پیغمبر کے نام پر اہل سنت والجماعت میں اعلان کر دے. پتہ چلا کہ سنی حق پر ہے، اس لیے تو مدینے والا سنیوں پر راضی ہے. ہم سنیوں کا یہ نعرہ ہے کہ مدینے پاک دے منہ کے گرایو یا رسول اللہ، ہے مدینے پاک گرایو یا رسول اللہ، مجاور بھی کرے درجو رہایو یا اے مجاور بھی کرے درجو رہایو یا رسول اللہ. میں اپنی تقریر کو یہاں پر اختتام کرتا ہوں، لیکن میری ایک اور دعوت ہے تمہیں کہ دربار فضل آباد شریف ماتلی میں ہر ماہ کی 23ویں کا دن 24ویں کی رات روحانی اجتماع ہوتا ہے، جہاں اللہ کے ولی فیض محمدی کی خیرات بانٹتے ہیں. جس ولی کی نظر نے میری تقدیر کو تبدیل کر دیا، آج تمہیں دعوت دیتا ہوں، جا کے اس ولی کی صحبت اختیار کر، جا کے ولی کا چہرہ دیکھ کہ سنیوں کے ولیوں کا کیا مقام ہے اور سنیوں کے ولیوں میں کتنا چہرے میں نورانیت ہے. اور دربار کرم پور شریف دادو میں ہر مہینے کی 11ویں کا دن 12ویں کی رات روحانی اجتماع ہوتا ہے. وہاں پر بھی تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں آ. جس ولی کی صحبت میں ایک مرتبہ میرا بلوچستان میں جانا ہوا، ایک بستی میں پہنچا تو بستی میں سب لوگ نمازی نظر آئے، سب داڑھیوں والے نظر آئے اور سب کے سر پر امامے تھے. میں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے سر پر کس ولی کا سایہ ہے جس کی وجہ پیغمبر کی سنت کے تابع دار ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے ولی کو دیکھا نہیں، لیکن ایک ولی کی کیسٹ آئی ہوئی ہے، اس کو سن کر ہم نے اس کو سنا ہے، اس کے بعد ہمیں شریعت محمدی نصیب ہو گئی، مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہونا مل گیا. پتہ چلا میں نے کیسٹ منگوائی، وہ کیسٹ جب سنی تو کیسٹ وہ تھی جو ناز پروڈیوس والوں نے شائع کی تھی. اللہ کے ولی حضرت کامل ولی میرے مرشد خواجہ پیر دلبر سائیں کی کیسٹ تھی، جس کو سن کر ہزاروں لوگوں کے تقدیریں تبدیل ہو گئیں. پتہ چلا یہی ولی تھے جنہوں نے ہزاروں کے تقدیر تبدیل کیے ہیں. آج یہ مولوی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے اسلام کا بہت بڑا کام کیا ہے، لیکن تاریخ کھول کے دیکھو گے تو تاریخ کے اندر وہ ولی، وہی ولی جو بھی ولی ہے خدا کا، اس ولی کی تاریخ کو پڑھو گے، کسی نے ہزاروں کو مسلمان بنایا، کسی نے کروڑوں کو مسلمان بنایا. پاکستان بنایا سنیوں نے اور پاکستان کے تحفظ کے ذمہ دار بھی سنی ہے. یہ مولوی امریکہ کے ایجنٹ ہے، پاکستان میں رہ کر یہ دہشت گردی پھیلانے والے، یہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، یہ شیعہ سنی فساد کرنے والے. کبھی بھی سنی تحریک کا نوجوان دہشت گرد نہیں، یہ دہشت گرد تنظیم جنہوں نے سنیت کا نام رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کی ہے اور یہ پاکستان کے غدار ہیں. میں جناب پرویز مشرف سے کہتا ہوں آپ نوٹس لیں، ان مولوی برو کو پکڑ لیں، ان سے پوچھ لیں، یہ تمہیں امریکہ کے ایجنٹ ثابت ہو جائیں گے، یہ پٹھو ثابت ہو جائیں گے. لیکن پاکستان کے محافظ، پاکستان کے ہمدرد اللہ کے ولی ہیں جو پاکستان کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. تو میرے بھائیوں آپ بھی دعا کیا کریں اور تمہاری دعا ہی ان کے لیے کافی ہے. اور جذبہ جہاد پیدا کریں، یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کریں. انشاءاللہ تیری یہاں بھی کامیابی ہوگی، وہاں بھی کامیابی ہوگی. دعا کریں اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے اور مدینے والے کا سچا غلام بنائے. میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو میرے دوستو بات یہی عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو اور ولیوں کی غلامی اختیار کرو، ولیوں کی دربار پہ جایا کرو. یہ جو میں نے آپ کو دعوتیں دی ہیں ان دعوتوں کو یاد کرو. ولی کی صحبت سے سب کچھ ملتا ہے،
کہ مدینے کے گدا دیکھے جہاں بھرتے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر اللہ کے ولی جو ہیں وہ تقدیریں تبدیل کر دیتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ کے ولی تو وہ ہے جب مدینے والے کو پکارتے ہیں تو مدینے والا منگوا لیتا ہے۔ آج بھی میرا مرشد اس وقت بھی مدینے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ میرے پیر کو خضری حیاتی عطا فرمائے، اللہ مشائخ اہل سنت کے پیروں کو خضری حیاتی عطا فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید غلام حسین شاہ کمبر والے کی صحت کو تندرست بنائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت پیر پاگارو صاحب کو خضری حیاتی عطا فرمائے، جنہوں نے پاکستان میں وہ کام کیا ہے۔ آج تک اس کی فورس ہندوستان کے مقابلے کے لیے جب نکلتی ہے تو ہندوستان کہتا ہے فوج، اگر پاکستان کی فوج کو منہ دیتا ہوں تو یہ ہروں کو منہ کون دے گا؟ یہ جوہر مجاہد جب انگریز کے دور میں ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ ایک ایک ٹکڑے سے آواز آتا تھا بھیج پگارو۔ آج یہ ملا کہتا ہے ہماری تاریخ سے پاکستان میں یہ ہوا۔ یہ تاریخ تو دیکھ لو کہ جن کے جنازے کے ٹکڑے ہو رہے تھے وہ بھی بھیج پگاروں کے نعرے لگا رہے تھے۔ پتا چلا ہم سنی مجاہد ہیں اور پاکستان کی تحفظ کرنے والے ہیں۔ تو امریکہ کا ایجنٹ ہے، تجھے مشرف صاحب نے پہچان لیا۔ اب تجھے پتا چلا مولوی، پتا چلے گا کہ تم نے کتنی دہشت گردی کی۔ اب پتا چلتا ہے کہ لمبی داڑھی کے ساتھ امامت کرنے والا ملا 100 آدمیوں کا قاتل ہے، امامت کرنے والا ملا 50 آدمیوں کا قاتل ہے۔ ارے شرم نہیں آتا؟ ایسی داڑھی رکھنے سے ڈوب کر مر بے غیرت۔ تم نے مسجدوں میں بم لگائے، تم نے مندروں میں، تم نے جو ہے امام بارگاہوں میں بم لگائے، مسلمانوں کو قتل کیا، تم نے سنیوں کو قتل کر دیا، سنیوں کے شیر سلیم قادری کو قتل کر دیا۔ جب سلیم قادری کو تم نے قتل کر دیا رب تیرے اوپر ناراض ہوا۔ اب تو اپنی حالت کو دیکھ، اب تو اپنی حالت کو دیکھ کہ مجاہد اسلام کو سنی تحریک کے شیر کو قتل کیا۔ جب شیر کو قتل کیا تو شیر نے پیچھے شیر کو چھوڑا ہے۔ عباس بھائی بھی شیر جیسی للکار کر کے سنی تحریک کا قائد بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر تیری جرت ہے اب مقابلہ کر لے، اب تجھے پتا چل جائے گا کہ سنی تحریک نے تمہارے ساتھ کیا حشر کرے گی۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کرو، یہی ہمارا نعرہ ہے، اچھی تاریخ، سچی تحریک، سنی تحریک، ادھر کے گند ادھر کے گند، جو بند یہی نعرہ لگاؤ۔ پتا چلے گا کہ باطل قوت کو پتا چلے، باطل طاقت کو پتا چلے کہ اب حق آ چکا ہے، اب باطل کو بھاگنا چاہیے۔ اللہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ دور دراز سے جو دوست آئے ہیں قرآن مجید کے سننے کے لیے، یا اللہ ان کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی سچی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ میرے پیر ماتلی والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر کمبر والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر باگاروں کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیر مشوری والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ پیر بھرچونڈی والے کو خضری حیاتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بغیر مانگے ہوئے عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب کے طفیلے ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام پر رہنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ مدنی بھلارا بے کسل جا بھر جھلارا کھال کے اکبر جو پیارا سام پر توہی سہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول
سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ادرکنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دل برا کر دستگیری وئی وٹھی آزو فو پیری کان گر جتھی امیری بخش کر درجی فقیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ سورہ تنیا ستایو مجتبی مرسل بچایو التجا عربی آگھایو پہنچے پاڑے میرا یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام السلام بد کے مکین السلام رحمت للعالمین